السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے یادوں کا خریدار۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ شہر کی خالی سڑکوں پر خاموشی کی ایک عجیب سی چادر تنی ہوئی تھی، لیکن اس خاموشی کے بیچ ایک دکان جل رہی تھی، چھوٹی سی دکان جس پر لکڑی کا بورڈ لگا تھا، یادیں خریدی جاتی ہیں، ہر قسم کی، ہر قیمت پر۔ دکان کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کا نام ریحان شاہ تھا۔ لمبے بال، تھکی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر ایسا سکون جیسے وہ دنیا کے سب دکھ جان چکا ہو، مگر اس کے چہرے کے پیچھے ایک راز چھپا تھا۔ ریحان دوسروں کی یادیں خریدتا تھا، لیکن اس کا طریقہ عام نہیں تھا۔ وہ صرف پیسے نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک خاص مشین سے یادیں نکالتا تھا، بالکل ویسے جیسے کوئی دل سے بوجھ نکال دے۔ ایک بار یاد نکل گئی تو انسان وہ لمحہ، وہ چہرہ، وہ درد ہمیشہ کے لیے بھول جاتا تھا۔ ریحان کہتا تھا، میں درد نہیں خریدتا، میں سکون بیچتا ہوں۔ اس رات دکان کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ریحان نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، زوہا، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، چہرے پر اداسی اور ہاتھ میں ایک ہی تصویر۔ میں اپنی ایک یاد بیچنا چاہتی ہوں۔ ریحان نے مسکرا کر پوچھا، کون سی یاد؟ زوہا نے تصویر آگے بڑھائی، وہ ایک لڑکے کی تھی، ہنستا ہوا، بے فکری سی رہی اس کے چہرے پر۔ میرا منگیتر تھا، حادثے میں مر گیا۔ میں ہر روز اس کو یاد کرتی ہوں اور ہر روز ٹوٹتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں سب بھول جاؤں۔ ریحان خاموشی سے اٹھا، مشین تیار کی اور بولا، جب آنکھ بند کرو گی تو یہ یاد تمہارے دماغ سے مٹ جائے گی، تم اس کا نام بھی یاد نہیں رکھو گی۔ زوہا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، مگر اس نے سر ہلایا۔ مشین کی ہلکی سی گھنگھن سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ چند منٹ بعد زوہا کی آنکھ کھلی۔ ریحان نے پوچھا، کچھ یاد ہے؟ زوہا نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کیا یاد؟ میں کیوں رو رہی تھی؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس ہوا کا جھونکا تھا۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ ریحان نے اس تصویر کو ایک صندوق میں رکھا۔ صندوق میں پہلے سے ہی سینکڑوں تصویریں، خط، زیورات، بچوں کے کھلونے اور پرانی گھڑیاں رکھی تھیں، ہر ایک کسی کی بھول ہوئی یاد۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھی عورت آئی، بیٹا، میں اپنی بیٹی کی یاد مٹانا چاہتی ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی اور اب واپس نہیں آئے گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پر اس کے ساتھ کی یادوں نے جینا محال کر دیا ہے۔ ریحان نے دھیان سے سنا اور پھر مشین کے سامنے بٹھایا۔ جب عورت جا چکی تو وہ کرسی کچھ دیر تک خالی رہی، جیسے کسی نے زندگی کے سب رنگ وہاں چھوڑ دیے ہوں۔ ریحان نے صندوق کھولا اور اس عورت کی بیٹی کی ایک چھوٹی سی تصویر رکھ دی، پھر آہستہ سے بولا، اب تم دونوں کے بیچ صرف خاموشی ہے۔ ریحان خود کبھی نہیں ہنستا تھا، دوسروں کے دکھ مٹاتا ضرور تھا، مگر خود کا درد کسی سے نہیں کہتا تھا۔ ایک رات جب بارش زور سے برس رہی تھی، ایک بچہ آیا، 8-9 سال کا، کہنے لگا، انکل، کیا آپ میری یاد بھی مٹا سکتے ہیں؟ ریحان چونکا، اتنے چھوٹے ہو، کس بات کی یاد مٹانا چاہتے ہو؟ بچے نے رو کر کہا، مجھے اپنی ماں کی یاد مٹانی ہے، وہ مر گئی ہے اور اب ہر رات خواب میں آ کر کہتی ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ ہوں، میں سونا چاہتا ہوں، ڈرنا نہیں چاہتا۔ ریحان کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے مشین کو دیکھا، پھر بچے کو، بیٹا، کبھی کبھی یادیں نہیں مٹانی چاہیے، وہ زندہ رکھتی ہیں۔ بچہ خاموشی سے چلا گیا۔ ریحان اس رات ساری رات جاگتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ دوسروں کے دل ہلکا ضرور کرتا ہے، لیکن ان کی کہانیوں کا بوجھ اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ ایک رات ریحان نے خود پر وہ مشین لگائی۔ اس نے ایک تصویر ہاتھ میں پکڑی، ایک عورت کی تصویر۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بٹن دبایا، روشنی چمکی، دل میں دھڑکن تیز ہوئی، پھر خاموشی۔ جب وہ جاگا تو تصویر سامنے رکھی تھی، مگر چہرہ اجنبی لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔
صندوق سے ایک پرچی گری، اس پر لکھا تھا، ریحان یہ تمہاری بیوی ہے عائشہ، جب وہ مری تو برداشت نہیں کر سکے، اس لیے تم نے اپنی ہی یادداشت مٹا دی اور تب سے تم یادوں کا خریدار بن گئے۔ ریحان دیر تک کمرے میں بیٹھا رہا، بارش کھڑکی سے ٹپک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا، اگر یادیں مٹ جائیں تو انسان رہتا کس کے لیے ہے؟ اگلے دن دکان بند تھی، لوگوں نے کہا ریحان شہر چھوڑ گیا، لیکن رات کو جب ہوا چلی تو کسی نے وہی بورڈ دیکھا، یادیں خریدی جاتی ہیں، اور اندر سے کسی کی آواز آئی، تم کیا بھولنا چاہتے ہو؟ کوئی جانتا نہیں ریحان زندہ تھا یا محض ایک یاد بن چکا تھا، مگر اس شہر میں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل بہت بوجھل ہونا تو کسی رات 3 بجے وہ دکان خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہی تھی آج کی کہانی خریدار کی۔ کہانی ختم ہوئی یا شاید ابھی باقی ہے؟ شکریہ کہ آپ نے پیورلی رائٹس کی یہ داستان سنی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اگلی کہانی میں راز اور گہرے ہو جائیں گے اور احساس تھوڑا سا اور قریب آ جائے گا۔ تب تک کے لیے خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے گا کہ ہر کہانی کے پیچھے ایک نیا راز چھپا ہوتا ہے۔